بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ چچا دین محمد ہمارے علاقے کے کھاتے پیتے شخص تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور نام ساجدہ تھا۔ خوبصورت تھی، تب بھی رشتے اچھے گھرانوں سے آتے، مگر چچا کو تو اپنا بھتیجا ہی بھلا لگتا تھا۔ حالانکہ وہ نکما اور ان پڑھ تھا، مگر پرانی سوچ کے مالک تھے۔ کہتے تھے کہ اپنا خون اپنا ہوتا ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، رشتہ غیروں میں نہ دوں گا۔ جبکہ ان کی بیٹی کو جمال پسند نہ تھا۔ وہ میری سہیلی تھی، مجھے ہر بات بتا دیتی تھی۔ وہ اپنے خالہ زاد فاخر کے گن گاتی تھی، جو بچپن سے اس کے خوابوں میں بستا تھا۔ ایک دن جمال کی ماں شادی کی تاریخ لینے آ گئی تو ماں بیٹی نے سیدھے منہ بات نہ کی۔ اس نے اپنے شوہر سے شکایت کی کہ لڑکی اور اس کی ماں نے مجھے اپنے گھر میں عزت نہیں دی، پانی تک نہیں پوچھا، کیسے اس گھر میں رشتہ دوں۔ خدا بخش کو رنج ہوا، وہ اپنے بھائی کے پاس کھیتوں میں پہنچ گیا، شکوہ کیا کہ تمہاری گھر والی نے آج میری بیوی کی بے عزتی کی ہے، جبکہ وہ تو ساجدہ کو بہو بنانے کی نیت سے وہاں گئی تھی۔ ہماری بھاوج کی نیت اس معاملے میں ٹھیک نہیں لگتی۔ دین محمد کو طیش آ گیا، اس کی بیوی اور بیٹی کی یہ مجال کہ اس کی حکم عدولی کریں۔ آج بے رخی دکھائی ہے، کل صاف انکار ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمارے گھر کی خواتین غلط راہ پر چل نکلی ہیں؟ یہ سوچ کر بچی کی طرح اس کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو یقین دلایا کہ وہ گھر جا کر اس بات کی پڑتال کرے گا کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے۔ جب وہ شام کو گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے بھانجے فاخر کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ جاتے ہی اس نے بیوی کو بالوں سے پکڑ لیا اور بولا، سچ بتا، فاخر ہمارے گھر کیوں آیا تھا، ورنہ تیری بیٹی کو کنویں میں دھکا دے دوں گا۔ فاخر بیچارہ تو یوں ہی خالہ کی خیر خیریت دریافت کرنے آ گیا تھا۔ اس کی ماں نے تازہ فصل اترنے پر گاجر کا حلوہ بنایا تھا تو وہ یہ سوغات دینے آ گیا، مگر دین محمد کی بیوی کو اس رشتہ دار کا یوں آنا کھل گیا۔ اس نے جمال کی ماں کو منہ تک نہیں لگایا تھا۔ شوہر کے تیور دیکھ کر بیچاری زاہدہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ شوہر سے ڈرتی تھی، جبکہ ساجدہ باپ کے سامنے تھر تھر کانپتی تھی۔ وہ گھبرا کر بولی، چاہے جس کی قسم لے لو۔ فاخر بس 2 منٹ ہی ٹھہرا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن جب میری بھابھی آئی تم نے کیوں اس سے بے رخی کا برتاؤ کیا؟ وجہ بتا سکتی ہو؟ میں ہرگز جھوٹ نہ کہوں گی۔ اس دم ساجدہ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ جب جمالے کی ماں آئی تم کو بتانا چاہتی تھی کہ کئی دنوں سے ہماری بیٹی کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، آواز بھاری ہو جاتی ہے اور دورہ سا پڑنے لگا ہے۔ مجھے شک ہے کہ کہیں ہماری بیٹی پر سایہ نہ ہو گیا ہو۔ جس وقت مبشرہ بابی آئیں اس کا یہی حال تھا اور میں اس کی وجہ سے پریشان تھی۔ کھڑونچی کے پاس یہ لڑکی پانی کے گلاس پر گلاس چڑھائی جا رہی تھی، تبھی بھابھی نے پانی مانگا تو اس نے گلاس گھما کر صحن میں پٹک دیا۔ وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ میں ان کو روک نہ سکی۔ ان کے سامنے اگر ساجدہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی تو وہ یہیں رشتہ توڑ دیتی۔ اس وضاحت پر دین محمد چپ ہو گیا، لیکن اگلے دن وہ ایک پڑیا لایا۔ بیوی سے کہا کہ یہ دوا پیر جی سے لایا ہوں، لڑکی کو مرگی لگتی ہے، تم اسے دوا کھلا دو، پیر جی نے اس پر دم کیا ہے۔ ماں یہ پڑیا ساجدہ کو کھلانا نہ چاہتی تھی، مگر شوہر کے ڈر سے کھلا دی۔ دوا کھاتے ہی لڑکی کی حالت تو خراب ہو گئی۔ وہ زور زور سے چیخیں مارنے لگی، بال نوچنے لگی، تڑپنے لگی۔ ماں گھبرا گئی، مگر باپ نے کہا، سایہ ہے تو اسی طرح جان چھوڑے گا، خوشی سے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا نا۔ رات کو ساجدہ کو تیز بخار آ گیا، 3 دن بے سدھ پڑی رہی۔ چوتھے دن کہیں جا کر طبیعت سنبھلی۔ اگلے دن دین محمد پھر وہی دوا لے آیا، خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو کھلائی، جس کے کھاتے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ تڑپنے لگی، جسم نوچنے لگی، یہاں تک کہ بدن نیلا پڑ گیا اور بے ہوش ہو گئی۔ اب تو یہ روز کا معمول ہو گیا۔ بالآخر ان پڑیوں نے ساجدہ کو لاچار کر دیا۔ اس کی یادداشت جواب دینے لگی، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہونے لگی۔ ماں سخت پریشان تھی،
اب پچھتا رہی تھی کہ ناحق شوہر کو سائے والی کہانی سنا دی اور بڑی مصیبت کو آواز دے دی۔ اب تو وہ خوف سے مری جاتی تھی، بار بار شوہر سے التجا کرتی کہ یہ سفوف بیٹی کو مت کھلاؤ، یہ سب اس کی دوا کی وجہ سے ہے، نہ جانے کیسا زہر ہے، سائدہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مگر وہ تو اپنی ضد پر اڑا رہا کہ یہ سب کچھ اس سائے کی وجہ سے ہے جس کا اثر سائدہ پر ہے۔ اب یہ سایہ اس کی جان چھوڑ رہا ہے، تبھی تو سائدہ ایسی ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر لیاقت نے اپنی نند کو بلوایا، کہا کہ دین محمد کسی سنیاسی سے دوا لا کر بیٹی کو کھلاتا ہے، لڑکی کا یہ حال کر دیا ہے، کسی طرح میری بچی کی جان بچا لو، اسے اپنے گھر لے جاؤ، ورنہ اس کا چند دنوں میں مر جانا یقینی امر ہے۔ نند نے بھائی کو کسی طرح راضی کر لیا اور ساجدہ کو اپنے ہمراہ لے گئی۔ اللہ کی کرنی 2 ہفتے بعد دین محمد جبکہ کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا، اسے سانپ نے ڈھس لیا، وہ فوت ہو گیا۔ شاید اللہ کو ساجدہ کی جان بچانا مقصود تھی، جو یہ ناگہانی حادثہ پیش آ گیا۔ اب دین محمد کے گھر پر اس کے چھوٹے بھائی کا راج تھا، وہ اس کنبے کا سربراہ بن گیا۔ اس کی بیوی بچے بھی اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ انہوں نے اپنی بھابھی کے رشتہ داروں کے آنے جانے پر پابندی لگا دی۔ جمال کو جب ساجدہ کے سائے کا علم ہوا تو اس نے شادی سے انکار کر دیا اور اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ کچھ دن بعد ان لوگوں نے ماں بیٹی کو گھر سے نکال دیا، اس کی ہر شے پر قبضہ کر لیا۔ البتہ وہ ساجدہ کو گھر واپس لے آئے کہ یہ اس کے باپ کا گھر ہے، یہ یہیں رہے گی۔ بیچاری ماں کو بیٹی چھوڑ کر مجبوراً میکے جانا پڑا، لیکن چچی نے ساجدہ کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس بیمار کی چارپائی اس نے چھپر کے نیچے ڈال دی جہاں بھینس اور گائے بندھی جاتی تھی۔ اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر اس کو چارپائی سے باندھ دیا تاکہ وہ گھر سے نکل نہ بھاگے۔ بیچاری لڑکی کئی وقت بھوکی پیاسی رہتی، کوئی اس کے نزدیک بھی نہ جاتا کہ اس پر سایہ ہے۔ کبھی خدا ترس پڑوسن آ جاتی تو اسے کھانے کو دے جاتی، یا پھر اس کی چارپائی دھوپ سے گھسیٹ کر چھاؤں میں کر دیتی، کھانا بھی کھلاتی۔ ایک دن لیاقت کا نانا ادھر آیا، اس نے دیکھا کہ جولائی کی دوپہر میں اس کی نواسی صحن کے کونے میں چھپر تلے بندھی ہوئی ہے۔ اس نے لڑکی کے چچا کو کہا کہ تمہارے بیٹے کی تو شادی ہو گئی، یہ لڑکی بیمار ہے، رحم کرو، اسے میرے حوالے کرو، میں اس کا نانا ہوں، علاج کراؤں گا، اس کی بے قرار ماں کی دعائیں لو۔ میری بیٹی اور نواسی کو جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے، یہ ہم تم کو لکھ کر دینے کو تیار ہیں، ہمیں بس لڑکی دے دو۔ چچا نے سوچا اچھا ہے، اس بیمار کی ذمہ داری کے عذاب سے جان چھوٹتی ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات، کل کلاں تو اس نے مر ہی جانا ہے، یوں ہی ہمارے ذمہ لگے گی۔ اگر یہ مکان اور اراضی میں سے ہمیں اپنا حصہ لکھ کر دے دیتے ہیں تو یہ سودا برا نہیں۔ یوں وراثتی حصہ دے کر ساجدہ کی ماں بیٹی کو ساتھ لے آئی، اس کا نکاح اپنی بہن کے بیٹے سے کر دیا۔ اگرچہ فاخر اب شادی شدہ تھا، 2 بچوں کا باپ تھا، مگر اس شادی کا مقصد صرف ساجدہ کو ظالمانہ سلوک سے نجات دلوانا تھا۔ اگر یہ نکاح نہ کیا جاتا تو لڑکی کا چچا دوبارہ آ کر اسے لے جاتا۔ فاخر کی بیوی اس کی رشتہ دار بھی تھی، اس لڑکی کی بری حالت دیکھ کر رونے لگی۔ ساجدہ کے بدن سے بدبو اٹھ رہی تھی، بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، بدن میلا کچیلا بھوک سے لاکر تھا۔ خدا ترسی کر کے اس نے شوہر کو ساجدہ سے نکاح کی اجازت دے دی تاکہ اس لڑکی کی خدمت کر کے اللہ کی خوشندی حاصل کر لے۔ فاخر کی بیوی نے ساجدہ کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنائے، کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ وہ روز اسے نہلاتی دھلاتی اور بالوں میں تیل لگا کر کنگھا کرتی، کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتی۔ ساجدہ کو کچھ خبر نہ تھی کہ یہ عورت جو اس پر مہربان ہے دراصل اس کی سوتن ہے اور اس کے ماموں کی بیٹی ملیحہ ہے۔ اس کے تو حواس کام نہیں کرتے تھے، اتنی حفاظت، تحفظ اور پیار ملا تو رفتہ رفتہ ساجدہ کے حواس بحال ہونے لگے، وہ سب کو پہچاننے لگی۔ اس کی خالہ اور خالو نے بھی اتنا پیار دیا کہ ساجدہ دوبارہ جی اٹھی۔ ہر ایک کا پیار اور حسن سلوک پا کر اس کی حالت سنبھل گئی، اب وہ ذہنی مریض نہیں رہی تھی۔ یہ لوگ تو اس ذہنی مریض کو سمجھ کر گھر لائے تھے، مگر وہ پاگل تھی، نہ ہی اس پر کسی جن بھوت کا سایہ تھا، وہ صرف برے سلوک کی وجہ سے ایسی ہو گئی تھی۔ جب ملیحہ نے دیکھا کہ یہ تو بھلی چنگی ہے تو اس کے دل میں خدشات سر اٹھانے لگے۔ اس نے شوہر سے جھگڑا شروع کر دیا، بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ ایک وقت آیا
ملیحہ بچہ چھوڑ کر میکے جا بیٹھی۔ ساجدہ کو ملیحہ نے اتنا پیار دیا تھا کہ اسے جنت مل گئی۔ وہ سوتن کے بچوں کو گلے سے لگا کر رکھتی، انہیں بہت پیار کرتی۔ ادھر ملیحہ سمجھ رہی تھی کہ کچھ دنوں میں فاخر اسے منا کر لے جائے گا، مگر فاخر نہ کیا اور ساجدہ گھر کی مالکہ بن گئی۔ ملیحہ نے سوچا یوں تو وہ شوہر کے ساتھ بچوں کو بھی کھو دے گی، اسی لیے ایک روز خود ہی گھر آ گئی۔ اس نے جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، ساس سسر نے بھی اسے سمجھا دیا کہ اس نیکی کو ضائع مت کرو، نیکی کے اجر کی امید اللہ سے رکھو۔ ساجدہ بہت مصیبت زدہ ہے، اسے قبول کر لو۔ ملیحہ سمجھ چکی تھی کہ جھگڑے کا انجام اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ساجدہ اب کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ جھگڑے کی صورت میں اسی کو جانا تھا۔ ملیحہ کو تو اپنے بچوں سے بے حد محبت تھی، وہ انہیں چھوڑ کر بھلا کہاں جاتی۔ ماں باپ نے بھی اسے سمجھایا کہ بیٹی ساجدہ کا کوئی نہیں ہے اور وہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے، باقی زندگی اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا قبول کر لو۔ اپنے والدین کے سمجھانے سے ملیحہ نے سوتن کے ساتھ رہنا قبول کر لیا۔ ساجدہ نے اس قدر دکھ دیکھے تھے کہ وہ کسی کو کیا دکھ پہنچاتی۔ وہ بہت صلح جوئی سے اس کے ساتھ رہتی۔ زندگی کے 40 سال دونوں سوتنوں نے بہنوں کی مانند اتنے حسن سلوک سے بسر کیے کہ تمام گاؤں والے ان کی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔